اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک پوری آیت پڑھی ہے، قریب 1.5 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیجا مال مت اڑاؤ، یعنی ناجائز کاموں میں مال خرچ مت کرو۔ بلا شبہ بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ فضول خرچی کرنا حرام ہے، بیجا خرچ کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم میں تبذیر کا ایک لفظ ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اسی طرح قرآن کریم میں فضول خرچی کے لیے اسراف کا بھی لفظ آیا ہے۔ اردو میں ہم دونوں کا معنی فضول خرچی سے کر دیتے ہیں، لیکن عربی میں 2 لفظ ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ ایک ہے اسراف، جیسے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، حد سے زیادہ مت کھاؤ، حد سے زیادہ مت پیو۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، کہ بلا شبہ اللہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، حد سے زیادہ کھانے والے، حد سے زیادہ پینے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، ان کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ پسند نہیں کرتے کا مطلب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا، ناراضگی کا شکار ہیں۔ ہمیں سنتے ہوئے یہ سب باتیں ہلکی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن کریم کا فرمان ہے۔ اللہ بڑے، اللہ کی بات بڑی۔ ہمارے کھوپڑی میں یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھنے لگیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں، اس سے پہلے ایک اصول سمجھیے۔ سب سے پہلا اصول جسے میں نے بارہا آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، مال، میں جان کی بات نہیں کر رہا، جسم کی بات نہیں کر رہا، صحت کی بات نہیں کر رہا، مال، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ دنیا کا کاروبار، نظام، سسٹم چلنے کے لیے یہاں ہم لوگ یہ میری پراپرٹی، یہ تیری پراپرٹی، یہ اس کا اونر، انہیں اس کا اونر، یہ دنیا کا نظام چلنے کے لیے، ورنہ حقیقتاً ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اس مال کے جو ہمارے جیب میں ہے، جو ہمارے بینک بیلنس میں ہے، یا ہمارے پراپرٹی کی شکل میں ہے، جائیداد کی شکل میں، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہے، ہم اس کے امین ہیں۔ امین سمجھ رہے؟ جیسے مسجد کے دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مسجد کے مالک نہیں ہیں۔ مسجد کا کوئی مالک ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے بڑے سنگٹھنیں، بڑے بڑے تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو مسلم معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ اس میں کوئی آتا ہے، سیکریٹری ہوتا ہے، کوئی جاتا ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی آتا ہے جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ سب امین ہیں، ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے کوئی اس ادارے کا مالک نہیں ہے، مدرسے کا کوئی مالک نہیں، مسجد کا کوئی مالک نہیں۔ اس میں جو لوگ بھی پیسہ ڈالتے ہیں اللہ کے لیے ڈالتے ہیں، کسی کی صورت دیکھ کر کے نہیں ڈالتے، انو نہ، اللہ کے لیے۔ باقی جن کی ذمہ داری ہے وہ کیا، ہاں اللہ کے یہاں
پوچھ ان کی ہوگی، دینے والوں کی نہیں، جن کے ہاتھ میں وہ پراپرٹی ہے، جن کے ہاتھ میں وہ چندہ آیا ہے، جن کے ہاتھ میں وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ ادارہ ہے، وہ ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھا جائے گا۔ بننا بہت ایزی ہے کہ مجھے ممبر بناؤ، میں 50 لاکھ روپے دیتا ہوں، مسجد کا کام چل رہا ہے، یہی مسجد کی بات نہیں کر رہا میں، ایک اور مسجد میں کام چل رہا ہے، بولتے چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے وہاں، میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، مجھے ممبر بناؤ۔ پتہ نہیں یہ ممبرشپ میں کیا ملتا ہے، اور ایک 20 لاکھ دیتا ہوں، مجھے پریسیڈنٹ بناؤ، ایسا بھی بولنے والے ہوں گے، پتہ نہیں۔ تو یہ بہت ایزی ہے۔ تو میں یہ مثال دے رہا تھا، تو جتنا بھی ہمارے پاس مال دولت ہے، ہمیں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس کے ہم مالک نہیں ہیں، اس کے مالک اللہ ہیں، اور ہم امین ہیں۔ بس امین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں مالک کے مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، بس مالک جیسا بولے ویسا خرچ کرنا۔ اب اللہ مالک ہیں، اللہ نے ہم کو مختار کل نہیں بنایا ہمارے اپنے مال میں، تو پھر وہ اللہ ہمیں بغیر رہنمائی کیے کہ اس مال میں چھوڑ دے گا؟ اس نے ضرور بھی ضرور اس مال کے بارے میں کچھ نہ کچھ کیا بہت سارے رہنمائی اور رہبری کی ہوگی، اور قرآن کریم میں ہی یہ ساری رہبری آپ کو ملے گی کہ مال ہے تو کیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے تو مال حلال کماؤ، پہلی بات تو یہ حلال کماؤ، جائز طریقے سے کماؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ مال کھاؤ گے تو نیک عمل کرنے کی توفیق ہوگی، ناپاک مال حرام مال کھاؤ گے کبھی نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ مال حلال طریقے سے کماؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں، تمہاری اپنی ضرورت ہے، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے پڑوسی، جو تمہارے بھی ریلیٹڈ ہیں، ان کے اوپر بھی کیا کرو؟ خرچ کرو۔ صحابہ پوچھتے تھے، جب ان کا ذہن بن گیا رسول اللہ کی تربیت کے نتیجے میں، تو پوچھتے تھے یا رسول اللہ، جب ہمارے مال کے ہم مالک نہیں ہیں تو مال کو کن کے اوپر خرچ کیا جائے؟ مال ہم کما رہے ہیں تو کما کے کیا کرنا؟ یسألونک ماذا ينفقون، اللہ تعالیٰ فرماتے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ اکبر، ان کو دو، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر نہ صرف خرچ کرنا جائز ہے بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کے اوپر خرچ کریں، ورنہ ہمارے بیوی بچے سڑک کے ہو جائیں گے، بھیک مانگو ہو جائیں گے، منگکھاؤ ہو جائیں گے، انہیں بچانا ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے وارثین کو مالدار چھوڑنا ان کو محتاج بنا کر چھوڑنے سے بہتر ہے۔ جاتے ہوئے انہیں مال ہو، وہ در در کے بھکاری نہ ہو، ایسا بنا کے تم جاؤ یہاں تک۔ تو مال کمانا حلال طریقے سے، اور پھر خرچ بھی کرنا تو کن کے اوپر؟ اپنے اوپر بھی، اور اپنے جن کی کفالت ہمارے ذمہ ان کے اوپر۔ اور بھی اللہ نے دیا ہے مال اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر کے بھی بچ رہا ہے، تو فرمایا والیتامى والمساکین، ضرورت مندوں پر بھی کیا کرو؟ خرچ کرو، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرو۔ اور پھر اور ایک رہنمائی فرمایا کھاؤ پیو خوب کیا کرو، لیکن ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرو۔ یہ ہے رہبری، یہ ہے رہنمائی اللہ کی طرف سے کہ دو اصول آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ پہلا اصول یہ کہ ہم اپنے مال کے مالک نہیں، مال کا مالک اللہ ہے، ہم مختار کل نہیں، مختار کل اللہ ہیں، ہمیں تو بس امین ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ نے اس مال کے سلسلے میں ہماری رہبری بھی کی ہے، رہنمائی بھی کی ہے، اور کچھ گائیڈ لائنز دیے ہیں کہ ان کے مطابق کیا کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، مال کو استعمال کرو۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، قرآن کریم میں دو لفظ ہیں، اسراف ہے، تبذیر ہے۔ اسراف کسے کہتا ہے، تبذیر کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ الگ الگ ہے، ہم تو فضول خرچی بول کر کے کر دیتے ہیں اس کا معنی، لیکن عربی میں جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف بولتے ہیں۔ غور کرنا، جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف بولتے ہیں، اور ناجائز کاموں میں تھوڑا بھی آپ خرچ کرو اسے تبذیر کہتے ہیں، اور دونوں اللہ کو ناپسند ہیں۔ پہلی بات تو اسراف،
کہ جائز کاموں میں خرچ کرنا لیکن حد سے زیادہ. فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، یعنی جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور پھر تبذیر، ناجائز کاموں میں آپ تھوڑا بھی خرچ کرو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ناجائز کاموں میں، بے جا کاموں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب اس سے بڑی گالی اور کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ یہ سب سے بڑی گالی ہے. اب آپ بولیں گے قرآن میں گالی آیا کیا؟ قرآن میں گالی سے بھی بڑھ کے اور بہت سارے چیزیں آئی ہیں اسے کیا کرنے کا. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، اگر کوئی ہمیں بول دے تو شیطان رہے، کیسا لگے گا؟ اور ابلیس لا، کیسا لگے گا؟ چھوڑیں گے آپ اپنا پورا انرجی طاقت پورا جھونکیں گے، گھونسا لگائیں گے، اس کا سارا بتی سی باہر آئیں گا. چھوڑیں گے نہیں آپ، غصہ آئے گا آپ کو، نکی ابلیس چندے منچ شیطان بولا. اسی لیے ہمارے علماء بولتے ہیں اپنے بچوں کو آپ شریر بولو، نالائق بولو، بے وقوف بولو، لیکن شیطان مت بولو، کیونکہ شیطان ہے نا اللہ کے لعنت کا مستحق ہے. وہ لعنت کا ایسا مستحق ہے، اسے کبھی توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی اور کبھی جنت میں جائے گا بھی نہیں. وہ کہ جائے گا تو جہنم میں جائے گا، پکی بات ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. باقی سب کے بارے میں ہمارے کو بولتے ہوئے ذرا کہاں گیا کہ انہیں کیا جنتی کی جہنمی بھی ہمارے کو ذرا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے. لیکن یہ ابلیس کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ بول سکتے آپ، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے بھی اور تیری جو مرضی پہ چلیں گے، تیرے نقش قدم پہ چلیں گے نا، ان سے جہنم کو بھر دوں گا. تو ابلیس اور شیطان کے بھائی ہیں، اس سے بڑی گال، اس سے بڑی وعید اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر واقعتاً ہمارے دل میں دل ہے، سل نہیں ہے، ہمارے سینے میں دل ہے اور وہ واقعتاً کیا ہے، نورانیت سے بھرپور ہے اور وہ ایک دم سفید ہے، کالا نہیں ہوا ہے، تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمیں شیطان کا بھائی بولا ہے. اور شیطان تو کون ہے؟ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اتنی بڑی ناشکری کہ اللہ نے اتنا سب دینے کے باوجود بھی وہ چیلنج کر کے کیا ہوا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور الٹا اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کیا. ہاں، اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانا. فرمایا ایسے لوگ شیطان کے بھائی. اب ہم ذرا اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں غور کریں. یہ بات تو معلوم ہوگی اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی، چاہے وہ جائز کاموں میں زیادہ خرچ کرو یا ناجائز کاموں میں تھوڑا بھی خرچ کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. تو پھر ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ مال ہمارا نہیں ہے. اب ہم ذرا غور کریں، ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کون سے ایسے موقع ہیں جہاں پر ہم فضول خرچی کر رہے ہیں لیکن ہمارے کو احساس نہیں ہے. کیونکہ دنیا والے کر رہے ہیں نا، دنیا والوں کے حساب سے ہم چل رہے ہیں، بس کامن بول کر کے کیا کر رہے ہیں، ہم ہر ناجائز کام کو سرٹیفکیٹ دیتے جا رہے ہیں. جب کامن ہو گیا تو وہ ناجائز کام بھی کیا ہو جاتا ہے، نہیں سب بھی لے رہے نا، سب بھی کہا رہے نا، مطلب یہ ایک سند سرٹیفکیٹ ہمارے لیے حلال کی. اب تو گورنمنٹ بھی بین کر دیا ہے حلال کا وہ مارک، سرٹیفکیٹ وغیرہ سب بند. اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اسلام جھلکتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کسی بھی انداز میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں نظر آئے. یہ ان لوگوں کا پلاننگ ہو رہا ہے اور اوپر والا ہے اللہ، اس کا بھی ایک پلاننگ ہو رہا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اس کی پلاننگ ہی کامیاب ہونے والی، بشرطے کہ ہم اس اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ چلے. ہمیں سدھرنے کا نام نہیں لیتے تو پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کیا ہمارے لیے دن دیکھنے کے لیے رکھا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہم ذرا غور کریں. سب سے پہلا موقع میں عرض کر رہا ہوں میرے حساب سے جو میں سوچا، تعمیرات، بلڈنگز، مکان انسان کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک پرندے کو بھی گھونسلے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا انسان کو ضرورت نہیں رہے گی مکان کی، گھر کی؟ اب تو انسانوں کا بھی گھونسلہ بن رہا ہے، فلیٹ.
یہ بھی گھونسلہ ہے نا. پہلے مکان بولتے تھے، ابھی اسے مکان نہیں بول سکتے، اسے گھونسلہ ہی بول سکتے. نہ آسمان نہ زمین، بیچ میں رہتے نہیں. سٹی میں وہ ملنا بھی بڑا غنیمت ہے، الگ بات ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی ضرورت ہے. جیسے ایک پرندے کو بھی گھونسلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر انسان کی بھی ضرورت ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، انسان کے سعادت کی علامتوں میں سے ہیں، یعنی گڈ لک آدمی ہے، وہ خوش نصیب آدمی ہے جسے 4 چیزیں مل جائیں. خوش نصیبی کی علامت قرار دیا. ایک ہے وسیع گھر، چوڑا گھر، اس میں اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور دوسرا نیک بیوی. نیک بیوی جسے بری بیوی مل کو رہیں گے نا، اسے اس کی وقات عزت سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں جس کو نیک بیوی مل کے آلریڈی، اس کو اس کی قدر و قیمت. کیونکہ قدر نعمت بعد زوال. نعمت کی قدر کب آتی ہے؟ جب وہ نعمت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جس کے پاس نعمت نہیں نا، اس کو اس نعمت کی کیا رہتی ہے، اور جس کے پاس رہتی ہے نا اس کو قدر نہیں رہتی. نہیں سمجھے؟ ابھی جس کے پاس گھر ہے، اسے گھر نعمت ہے بولے سمجھ میں نہیں آتی، کھوپڑی میں جاتی نہیں بات. جس کے پاس گھر نہیں ہے اس کو یہ بات سب او بھائی گھر بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ہی نیک بیوی، گڈ لک آدمی، وہ آدمی جس کی بیوی نیک ہو، اس کے لیے تو آلریڈی جنت میں کیا ہے، دنیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا جنت کا نمونہ ہے. اور اسی طرح نیک پڑوسی. نیک پڑوسی، پڑوسی نیک ملنا یہ بھی سعادت کی بات ہے. جس کے پڑوسی اسے نقصان پہنچا رہے ہو اور اسے اپدر کر رہے ہو، ان کو معلوم ہے. ابھی تو فلیٹوں میں رہتے ہیں، پڑوسی گوڑی سے کیا ہے، پھر بھی وہاں بھی کری کری رہتا ہے. جو لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں، زمینوں میں، مطلب سب زمین میں سے رہتے ہیں مطلب فلیٹوں میں نہیں رہتے. یہ لے کبھی کچرا ڈالا، کبھی ادھر سے آواز آئی، کبھی سوتے وقت میں لے بمبڑی کیا بول سکتے آپ، ہنڈا لے لا، خاموش رہو، کیا بول سکتے آپ، لے لڑائی جھگڑا پھر بھی ہو سکتا ہے. نیک پڑوسی کا ملنا سعادت کی بات ہے. اسی طرح اچھی سواری سعادت کی بات ہے. اور اس کا اپوزٹ بدبختی، بدنصیبی اور بیڈ لک، اس کی علامت وہ بھی اس کا الٹا، بدکار، بد اخلاق بیوی، اور ایسا گھر جس میں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. برا پڑوسی، نیک پڑوسی نہیں، برا پڑوسی، بیڈ لک. جب دیکھو تب پڑوسی کیا کر رہا ہے، اسے تکلیف پہنچا رہا ہے. اور سواری، بری سواری، خراب سواری، اس کے ہاتھ سے زیادہ گیرج میں رہتا ہے وہ. ایسی اگر کسی کے پاس سواری ہے تو وہ بہت بری سواری، عین ٹائم میں ہاتھ دیتا ہے، جانے کا ارجنٹ مسجد، لے چالوچ نہیں ہو رہی گاڑی. ابھی کا زمانہ چھوڑو، ابھی تو یوز اینڈ تھرو. درہ ہمارے کو یہ ہوا، لے نیا لے، اس کے قرض لینا پڑے، لون لینا پڑے، کسی بھی ٹوپی ڈالنا پڑے، کچھ بھی ہو. میں تو بس حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بری سواری اگر کسی کو مل جائے، یہ بدبختی کی علامت. اب دیکھیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت والے گھر کو سعادت کی بات فرمائی. تو کیا معلوم ہوا، مکان آدمی کی ضرورت ہے، لیکن مکان کی تعمیر میں، فلیٹ کی تعمیر میں، گھر بنانے میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس میں فضول خرچی کرنا حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ایک حدیث ہے، ایک دم پکی حدیث، ضعیف ایسا سب نہیں بول سکتے، ایک دم صحیح حدیث. ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے مدینے کی گلیاں. آپ جا رہے تھے گلی میں تو دیکھا کہ راستے کنارے ایک انصاری صحابی کا گھر، ایک دم پختہ گھر، ایک دم پختہ گھر ہے. یہ وہ زمانہ تھا، صحابہ کا عام طور پہ کچا ہی گھر ہوتا تھا، پختہ گھر بہت کم لوگوں کا ہوتا. ان کا پختہ گھر تھا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایکسٹرا کچھ بنایا ہو، گنبد ومبد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ کہا گیا یہ انصاری صحابی کا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پھر گزر گئے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس لے کے ویسے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو انصاری صحابی جن کا وہ گھر تھا پختہ، وہ آئے سلام کرے اور اس مجلس میں آ کے بیٹھے، یا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. سوچو، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، آپ نے جواب نہیں دیا.
تربیت. آپ نے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ انہوں نے دوبارہ سلام کیا, السلام علیکم. آپ نے رخ پھیر لیا, آپ کے فیس کے سامنے آ کر انہوں نے رخ پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہیں. انہیں معلوم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہیں. باپ رے باپ, وہ ان کو فکر شروع ہو گئی, پریشانی ہو گئی. مجلس ختم ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے تو بغیر کسی وجہ کے ناراض نہیں ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بغیر وجہ کے ناراض نہیں ہوں گے. تو ساتھیوں سے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب نہیں دیے, لگتا ہے میرے سے ناراض ہیں. ہاں بالکل ناراض ہیں, لیکن کس وجہ سے ہمارے کو بھی پتہ نہیں ہے, لیکن ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو پوچھا تھا تمہارے گھر کے بارے میں کہ یہ گھر کس کا ہے, تو ہم نے تمہارا نام لیا. او ضرور ضرور میرے اس گھر کے تعمیر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہیں شاید. سیدھا گئے, جا کر کے اپنے گھر کو زمین کے برابر کر دیا. یہ روایت سنی ہوگی نا آپ نے, بہت مرتبہ سنی ہوگی. زمین کے برابر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا بھی نہیں, یا رسول اللہ میں نے آپ کی ناراضگی کو بھانپ لیا اور جا کر کے اپنے گھر کو زمین کے برابر کر دیا, میرا بہت بڑا کارن. ایسا کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں بولا, خود چپ چاپ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے جاتے رہے. تھوڑے دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے پھر سے گزرے, دیکھا وہاں مکان موجود نہیں ہے, زمین کے برابر ہوا ہے مکان. پوچھا یہ کیسے ہوا؟ تو صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ, ان کو پتہ چل گیا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ ناراض ہیں ان سے, تو ناراضگی کی وجہ معلوم کی تو معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے آپ ناراض ہیں. تو انہوں نے یہ کر دیا, اپنے گھر کو زمین کے برابر کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو ہوئے, اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر عمارت بنانے والے کے لیے وبال ہے, آخرت کے لیے وبال جانے اللہ وبال باوا بولتے نہیں, وبال بولتے ہیں مصیبت, بڑی مصیبت ہے. ہاں ضرورت کے لیے اگر اس نے تعمیر کی ہے, وہ تعمیر اس کے لیے کیا ہے, وبال نہیں ہے. اب ہر ایک آدمی اپنی ضرورت پر کیا کر لے, یہ میں جو تعمیر کر رہا ہوں یہ ضرورت پر تعمیر کر رہا ہوں یا ضرورت سے زیادہ کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں میں. ہر ایک آدمی اپنے گھر کی تعمیر میں غور کرے کہ گھر کی تعمیرات میں آپ سے سب سے زیادہ ڈیکوریشن میں, انٹیریئر بولتے ہیں نا, ہاں سب سے زیادہ خرچ. ایک بڑے مفتی صاحب ایسے اوپننگ میں گئے تھے گھر. اب لوگ کیا گھر بنا کر کے دعوت دیتے ہیں نا اوپننگ کے ٹائم میں, آؤ ہمارا گھر دیکھو. ماشاءاللہ بہت کم مجھ بولنے کا آدمی, وہ واٹس بننا کاسو آر گئے ٹپٹا گانا کہتے بھی اچھا کون بھی سوچتا چ نہیں. ہاں ایک امام صاحب آ کے 2 مہینہ ہوا مسجد میں, نئی گاڑی آئے تو بھی بولتے, ہاں جمعہ کو 4 دن ہوا نہیں, جمعہ 8 دن ہونے کا نہیں, ہاں جمعہ کو 8 دن ہوا نہیں, گاڑی کہاں سے آیا, کس کے میں منگیا رہیں گا, کس کے دوستی کیا رہیں گا, ایسا نہ آ رہے بلو مالدار پکڑے, کسی سے مالدار پکڑا رہے گا مولوی صاحب کیا ہے, کس سے بھی ٹومیلا رہے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, ہاں گئے اوپننگ میں, دیکھا تو ایک نل, تو گھر والے بڑے فخر سے بول رہے تھے یہ نل جو ہے 80,000 کا نل ہے. انہوں نے کیا سوچا مفتی صاحب نے, یہ میں واقعہ بول رہا ہوں ایک مفتی صاحب کا, ہاں مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری کا نام سنا ہے, بہت بڑے مفتی ہے گجرات کے, بڑے مفتی, ان کا فتاویٰ آج بھی مفتیان کرام مطالعہ کرتے, اتنے بڑے مفتی. ان کے داماد کی بات کر رہا ہوں, یہ بھی بڑے مفتی تھے. یہ گئے گھر تو بولا 80,000 کا, یہ 80,000 بولے, تمہیں کیا سوچا معلوم, پورے مکان میں جو نل لگایا نا وہ پورا ٹوٹل مل کے 80,000 بول کے. انہوں بولے نہیں مفتی صاحب یہ ایک نل کا 80,000. باپ رے باپ, یہ نل سے کیسا شہد آتے گی, نہیں تو گھی آتے گی, نہیں تو دودھ آتے گی, نہیں تو کیا, نہیں پانی چاہنے کا. اچھا یہ پانی آنے کا کام دوسرا نل بھی کر سکتا تھا نا, اب یہ 80,000 کا نل لگانے کا بولے تو کیا ہوا, یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے, یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے. لوگ اب ٹوائلٹ ہے نا, میں ٹوائلٹ سننے کا پیسہ ہے بول کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم, اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے کہ اللہ اس کا مالک ہے, بلکہ قارون جیسا ذہن ہے. قارون میں بار بار بولتا ہوں, اس لیے بولتا ہوں کیونکہ اللہ قرآن میں بولتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی, یہ قارون کی زبان ہے کہ یہ میرا ہے بولنے والا نہیں, یہ مال اللہ کا ہے, اللہ مجھے اس کے بارے میں پوچھے گا.
ہمیں بار بار اس لیے کیوں بولتے کہ اللہ پوچھیں گے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ کیوں خرچ کیا تم نے 80,000 کا نل، جبکہ 80 روپے میں بھی ہو سکتا، نہیں تو 1,000 کا نل سے بھی تمہارا کام چل سکتا ہے، وہی پانی وہ بھی پہنچائے گا، تم نے 80,000 کا۔ ایسے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، فضول خرچی میں سب سے پہلے نمبر پہ کون آتا ہے معلوم؟ یہی۔ اور بھی ہے، وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ گناؤں گا آپ کے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق ہو اور ہم اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ مرنے سے پہلے ٹائم ہے، مرنے کے بعد ٹائم نہیں ہے، ہاں مرنے کے بعد ٹائم نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ بھی باتیں کہی گئیں سنی گئیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔